تقیابدی سے ملتمس ہوں کہ آپ شان الحق حقی کے فن اور شخصیت پر گفتگو کریں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ معزز ناظرین، میں ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا اور اس کے روح رواں شاعر شیریں بیان جناب شفیق مراد صاحب کا، اور ہمارے اس پینل میں ہم جانتے ہیں کہ کیپٹن شایان حقی جناب حقی صاحب کے فرزند اس محفل کو چار چاند لگا رہے ہیں، شکریہ بہت اور بہت۔ ہمارے عمدہ شاعرہ لاہور سے محترمہ عظما زرین نازنین صاحبہ بھی ہمارے اس محفل میں شریک ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی اردو ادب کی کسمہ پرسی ہے کہ ہماری روایت بڑے لوگوں کو، جس کو یاد رفتگان بھی کہتے ہیں، نبھانے کی اچھی روایت مجھے نہیں نظر آتی جب میں دوسرے آسیائی ایشین کنٹریز جیسے عرب ممالک ہوں یا فارسی کے ممالک ہوں، ان سے جب میں تقابل کرتا ہوں۔ وہ میر نے کہا تھا کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، میر کے بارے میں جو کہا گیا تھا تو بھلا دینے کی۔ تو آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے، شان الحق حقی کی شخصیت اور ان کا فن۔ شخصیت کے بارے میں تو ان کے فرزند بات کریں گے، لیکن یہ اتنی بڑی زبان جو اردو ہے، اس میں آپ بتائیے کتنی ایسی شخصیتیں ہیں جس میں ایک منموہنی، نابغیر روزگار، محنت اور تخلیق کا استعارہ، ایک شخص جو ادبی خاندان میں احتشام الحق حقی کا بیٹا شان الحق حقی، جنہوں نے اتنا نوازا ہے اردو شعر و ادب کو، جس کا ایک مختصر سا تعارف بھی اس 35-30 منٹ میں ممکن نہیں۔ لیکن کیا کریں، اگر دریا کا پورا پانی جو شیرین ہوتا ہے واہ واہ۔ سینچ نہ سکیں تو کم از کم اپنے ساغر میں اتنا تو جمع کر لیں کہ ہماری تشنگی، ہماری پیاس دور ہو جائے۔ تو شان الحق حقی صاحب، یہ جو ہماری کینیڈا کی جو سرزمین ہے، شاید ہی اب کوئی ایسا بڑا عظیم اردو کا سپوت اس خاک میں دفن ہو۔ میرے بہت محبتانہ مجھ سے ان کے روابط تھے۔ ایک ایسی شخصیت جو آسمان تھا لیکن زمین پر بھی جھک کے چلتا تھا، ایک ایسا نابغیر روزگار جو ہر ایک ادب کے سوال کا جواب حوالوں سے دیتا۔ وہ اگرچہ کہ بنیادی حیثیت ان کی شاعر تھی، وہ بھی، اور مختصر کر دیا جائے تو وہ غزل کے شاعر تھے۔ ان کے 4 جو
تخلیقی مجموعے ہیں. یعنی آپ جانتے ہیں کہ تارے پیراہن جب 1958 میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو اس میں جو تازگی تھی، اس میں جو نیاپن تھا، اس میں جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک نئے خیالات کا آمد تھی، فوراً اس کتاب کو، اس مجموعے کو انعام سے نوازا گیا. یہ شناخت ہوئی شان اللہ خخی صاحب کی. تو شان اللہ خخی کئی بڑے ادبی اور دوسرے سماجی اداروں کے سربراہ بھی رہے، حکمران مملکتوں سے روابط رکھے. بہت ہی آنےسٹ، صادق، ایماندار شخصیت. یہ باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹا یہ باتیں کہے تو کہا جائے گا کہ بہرحال گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ باتیں دوسروں کو کہنی چاہیے. واہ، میں ایک بائی پاس کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، ایسا کہاں ہے دوسرا تجھ سا کہوں جسے، شنیدن کے باوت دیدن. آپ لوگوں نے تو، بہت سے لوگوں نے تو شان الحقی کو سنا ہے، نام سنا ہے، ان کے کارنامے سنے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہم نے رات میں ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. تو وہ شان الحقی آپ جانتے ہیں کہ وہ شاعر، انہوں نے 8 عمدہ ترین تراجم کیے، جس میں تو ایک تخلیقی مترجم، ترجمے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان جس زبان سے جس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں سے ایک زبان پر کاملاً مہارت حاصل رکھے. مگر یہ کمال تھا حقی صاحب کا کہ دونوں زبانوں پر عبور تھا. وہ حقی صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تنقید کی کتابیں دیکھیے، تحقیق کی کتابیں دیکھیے، نقد و نگارش دیکھیے، مقدمہ انتخاب ظفر دیکھیے، مقالات ممتاز دیکھیے، آئین افکار غالب دیکھیے، میزان دیکھیے، تو معلوم ہوگا. اگر شاعری کی کتابیں دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عظیم ترین آپ کے جو ہے تازہ گوئی کا شاعر، صفحے اول کا عظیم شاعر، جس کے بارے میں جوش کہتے ہیں کہ میں نے اتنا دقیق اور عمدہ اور جس کی انگلیاں شیر کی نبض پر ہوں میں نے نہیں دیکھا. نیاز فتح پوری کہتے ہیں میری نظر میں اردو ادب میں اس سے محتاط اور صحیح شعر کہنے والا دوسرا شاعر میں نے نہیں دیکھا. تو وہ شاعر جس کے پہلے ہی مجموعے کو انعام سے نوازا جاتا ہے، واہ، وہ شاعر جس کے مختلف آپ کے جو ہے کتابیں جو مطبوعہ حالت میں موجود ہیں. یہ اور چیز ہے، ہمارے پاس صدہا اردو انجمنیں، اکیڈمیز، ہزاروں اردو کے پروفیسرز اور استاد ہیں، لیکن شان اللہ خاقی کی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. میرا مقصد یہی رہتا ہے اس گفتگو کا، اسی وجہ سے میں کاغذوں کو تو سامنے رکھتا ہوں لیکن کاغذات سے نہیں پڑھتا. تو یہ ہم پر فرض ہے
کہ یہ جو دریا بہ رہا ہے اس سے ہم اپنے ذہن کی خشک زمینوں کو سیراب کر لیں، اس کے لیے ان کی کتابوں کی طباعت، اشاعت اور اس کو ہر لیول پر دیکھیے۔ شان الحق صاحب کی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ بچوں پر کتابیں ہیں۔ آج کل آپ کے بچوں کا ادب کہاں لکھا جا رہا ہے؟ اطفال کا ادب، اتنی خوبصورت نظمیں، اتنی خوبصورت آپ کے جو ہے ظرافت کے جو ہے حکایات ان کے اطفال پر ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ شان الحق صاحب شاخسانے لکھتے ہیں، ان کو وہ افسانے نگار ہیں، وہ کہانیاں لکھتے ہیں، وہ گیت لکھتے ہیں، وہ نظم لکھتے ہیں، اگرچہ کہ تو ہیں غزل کے شاعر۔ ان کو معلوم ہے کہ بات برتنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ یہ جو 30 سال انہوں نے زندگی میں نے ایک مرتبہ شان اللہ خاقی صاحب سے کہا، شان صاحب آپ نے 30 سال صرف کیے آکسفورڈ ڈکشنری لکھنے کے لیے۔ انہوں نے جب ان کے فرزند آئیں گے میری لائبریری میں تو میں بتاؤں گا جن القاب اور جس محبت سے مجھے آکسفورڈ کی جو انگلش اردو ڈکشنری دی ہے، تو میں نے کہا 30 سال۔ ہم لوگ جو شعر کہتے ہیں شفیق مراد صاحب، جو دوسرا کام کرتے ہیں جیسے تحقیق کا کام، تنقید کا کام، آپ کے یہ کام ہم اپنے جگر پر پتھر رکھ کر کام کرتے ہیں، ورنہ ہماری تو اپج یہ رہتی ہے کہ شعر کہیں، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی فطری شاعر ہیں جو 15-16 سال سے کہہ رہے ہیں۔ تو جب کوئی شاعر جو فطری شاعر ہے اپنے اس آپ کے منصب کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دوسرا شخص بھی کر سکتا تھا، بہت خوب۔ تو اس کو فداکاری کہتے ہیں۔ مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ احساس کیا 30 سال وہ آکسفورڈ کی ڈکشنری، وہ لسانی مسائل اور لطائف پڑھیے، کتاب آوارہ لمحے پڑھیے، مزاح نگار سمجھیں گے آپ، بات کرنے کا جو سلیقہ ہے۔ آج کل مزاح میں خمیس اتار کر کسی کو ہنسانا مزاح نہیں، بلکہ لفظ میں لفظ نکال کر ادب کی تہذیب کو۔ ہماری شاعری، ہماری مزاح ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کے جو ہے اس کو سن نہیں سکتے۔ کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ تو یہ ہم کو سکھایا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود حقی صاحب نے کہا تھا، ہے وہ ایک شخص کے ہر طرز سخن میں جس کی فکر ایسی ہے کہ شاید نظر ایسی کہ نہیں۔ یعنی یہ تعلی نہیں ہے بلکہ اپنی حقیقت کی بات ہے۔ میں نے وہی فارسی کا شعر رکھا تھا کہ زے فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم۔ میں یہ سر تا پا آپ کے جو ہے جس ان تراجم سے لے کر، ان شاعری کے مسائل سے لے کر، ان شاخسانوں سے لے کر، ان مزاحیہ آپ کے کیا کہتے ہیں لطائف سے لے کر، ان افسانی بچوں کے اور ان تراجم سے لے کر تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ایک جگہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین آپ کے جو ہے تصنیف اور تالیف ہو رہی ہے۔ کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاس۔ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ تخلیق کا معیار ایسا ہے ہر ایک صنف میں کہ کس کے لیے کہوں کہ یہ ان کا۔ اسی وجہ سے نثار احمد فاروقی نے آج سے 60 سال پہلے کہا، حقی صاحب حرفن مولا ہیں۔ حقی صاحب نے نظم و نثر کے تمام اسالیب کو نہ صرف برتا، وہ جو ہیں عام طور سے طرحی غزل، طرحی شاعری نہیں کرتے تھے، جو امٹ کے آتی تھی سینے سے اسی کو کاغذ میں بکھیر دیتے تھے۔ با لطف غزالاں
بفیض غزل. شعر سنیے. گوارا ہے کچھ زندگی آج کل، خیالوں کے گوہر صدف در صدف، محبت کی باتیں غزل در غزل. رومانی شاعر ہے. آبدار شعر، در شہوار. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصرے نہیں ہیں بلکہ یہ موتی ہیں جن کو شاعر غزل میں پیش کر رہا ہے یا نظم کے مصروں میں پرو کر ہم تک پہنچا رہا ہے. وہ علم عروض کا استادوں کا استاد. کہیں بھی آپ کو میں عروض کا معاملے سے طالب علم ہوں. 30 سال پہلے 28 سال پہلے میں نے رموز شاعری ایک ضخیم کتاب عروض پر لکھ چکا ہوں. اس زمانے میں جب میں لکھ رہا تھا تو ڈھکوسلے کی مجھے ضرورت تھی کہ ڈھکوسلا کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے. تو میں نے حقی صاحب سے پوچھا. 2 گھنٹے تک بات کرتے رہے، کیونکہ مقرنیاں، پہلیاں، نظر خسرو، ان کی جو کتابیں ہیں اس سے ہم کیا استفادہ نہیں کر سکتے. دیکھیے، بڑا شاعر جو ہے قواعد کے زیر نظر رہتے ہوئے بھی بدلتا رہتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مصرے میں 3 سے زیادہ اضافت مصرے کو بوجھل، ثقیل اور اس کی روانی کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر الفاظ کا برتاؤ کیا جائے تو یہ سخالت ختم ہو جاتی ہے. ایک شعر دیکھیے، قد نہیں، شان الحق کا شعر پیش کر رہا ہوں جس میں 4 اضافتیں ہیں مصرع ثانی میں. قد نہیں منبر و محراب و مصلی سے ہمیں. واہ. قد نہیں، پہلے مصرع میں 3 اضافتیں ہیں. قد نہیں منبر و محراب و مصلی سے ہمیں، طاق و تصویر و چراغ گل داما بھی رہے. یعنی ہم عاشق مزاج ہیں، ہم رومان پرور ہیں، واہ. ہم لطف زندگی کے ہمکار ہیں. ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے. ہم نہ ممبر کے مخالف ہیں، نہ محراب کے مخالف ہیں، نہ مصلی کے مخالف ہیں، نہ دینی قدروں کے مخالف ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، شان الحقی کہہ رہے ہیں کہ طاق و تصویر و چراغ گل داما بھی رہے. اس کے ساتھ چلو، محبت کے ساتھ چلو. رومانی شاعر ہے. حسرت کی اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جھلک ہے. داغ کا ان کی زبان میں آپ کے چاشنی ہے. ایک کمال یہ کرتے ہیں شان الحق صاحب، دیکھیے انہوں نے بھگوت گیتا کا ترجمہ کیا. وہ جو علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ میں کاش کے گایتری کا ترجمہ کر سکوں، یہ جو اسلام سے پہلے کی جو ہماری سرزمین کی یہ الہامی اور اس زمانے کی کتابیں ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. اسلام تو 1400 سال سے آیا ہے نا، اور سب تمام دینوں کو منسوخ کر دیا. لیکن یہ کتابیں جو ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تو صرف 1400 سال سے نہیں ہے نا. 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے گئے وہ تو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو آخری خاتم النبیین ہے نا. لیکن 1,24,000 جو ہمارے پاس شریعتیں آپ کے جو پیغمبر وغیرہ آئے، اس کی طرف بھگوت گیتا کا آپ کے جو ہے ترجمہ کیا ہے. اس کو ہمارے دوست اور اردو کے محسن ریحان خان صاحب نے ہندی اسکرپٹ بھی جو ہے آپ کے جو ہے کروا دی. تو وہ آپ جانتے ہیں کہ
ہندی کے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ، اردو کے الفاظ، عربی اور فارسی کے الفاظ ملا کر جو غزل بناتے ہیں، دیکھیے یہ مصرے دیکھیے: راگنی سوگ میں ہے روپ نہ رس، جیسے مل کے بچھڑ گئے بالم. کیا کیا واہ واہ، تذکرہ! بہت خوب بہت خوب. مصرے کو مصرے سے ملا کر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے. دیکھتا ہوں کہ دستے گلچی میں کوئی گل ہے کہ شعلہ برہم. گل کو شعلہ برہم کہنا ہاتھ کی نسبت سے، حسن کی نسبت سے. ایک ہی شب میں وقت کا دھارا، ایک طرف تیز ایک طرف مدھم. تشکیلات، واہ، بات بہت خوب. برتنا، مصروں میں الفاظ کا چناؤ، مصروں میں الفاظ. میر انیس کہتے ہیں دو ہی قسم کے شعر ہوتے ہیں، ایک میں مصرع سست ہوتا ہے، ایک میں مصرع چست ہوتا ہے. باقی سب واہ. آپ کے جو ہے زیب داستان ہے. خوں شدہ حسرتوں کا ماتم کیا. ابھی آپ سنسکرت کے اور ہندی کے الفاظ پڑھ رہے تھے، اسی غزل میں فارسی سے کی شان و شوکت سے لبریز آپ کے مصرے آنے لگے. خوں شدہ حسرتوں کا ماتم کیا، اے بسا آرزو کے می دارم. میں جو آرزو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. حضرت واہ واہ، غالب نے جو کہا. شان بہت خوب. اللہ حقی صاحب کے والد احتشام حقی نے ترجمہ کیا ہے حافظ شیرازی کے پورے آپ کے جو ہے دیوان کا. ہوں. کر دیا میری سوزش دل نے تختہ گل کو آتش گلخن، تھا نشان بہار میں شامل ایک ہمارا بھی تارے پیراہن. واہ، بہت خوب. نغمگی دیکھیے، تازگی دیکھیے، لفظوں کا سلاست کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جو روانی ہے دیکھیے. اور کیا ہوگی نظر دل اے دوست، ایک غزل ایک نوائے ساز شکن. تو غزل ہو رہی ہے. واہ. ایسی غزل آپ جانتے ہیں کہ عربی غزل میں ردیف نہیں ہوتی. جیسا شفیع کتکنی کی جو ایرانی بہت بڑے عروس کے اور جن پہ بے دل کی کتاب جو ہے، کمال کی کتاب ہے شفیع کتکنی. تو ان کی جو کتاب ہے موسیقی شعر، دیکھیے میکیلے نے کہا تھا کہ یہ جو جذبات کے ڈیپ ترین، عمیق ترین، گہرے جو ایریاز ہیں وہاں سے دو چشمے نکلتے ہیں. ایک واہ. چشمہ شاعری کا ہے، ایک چشمہ موسیقی کا ہے. اور ان دونوں چشموں کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے. حضرت حقی نے جتنی بھی بحریں اپنے لیے ہم انتخاب کی، وہ بحروں میں جو نغمگی ہے، غنایت ہے، لفظوں میں خود ایک آرگینک طور پر موسیقی ہوتی ہے، ہر لفظ میں ایک موسیقی ہوتی ہے. لیکن اگر ایسے الفاظ کو چنا جائے شاعر جو سب ہم آہنگ ہوں اس موسیقی سے، تو وہ پھر مصرع جو ہے ایک لے، ایک راگ، ایک موسیقی کا ایک آپ کے جو ہے زندہ پیکار بن جاتا ہے. واہ. یہ جو ردیف ہے، فارسی میں 80% جو غزلیں لکھی گئی ہیں وہ ردیف کے ساتھ لکھی گئی ہیں. ان کو مردف کہتے ہیں کیونکہ ہم نے، یعنی ہم اردو والوں نے فارسی سے تقلید کی، تو ہماری بھی 75-80% جو غزلیں اور جو نامور ہوئی ہیں وہ ردیف سے ہوئی ہیں. تھرڈ کلاس قسم کی ردیفوں سے نہیں ہے. ایسی بھی غزلیں ہمارے پاس موجود ہیں
نہیں ہے. یہ بھی کوئی ردیف ہوئی؟ نہیں کا ایک معنی ہے، بڑے بڑے علماء کے پاس ہے، لیکن اصل خادر الکلام شاعر وہ ہے جو خافیے کو ردیف میں ایسا ملا دیتا ہے جیسے چارپائی کے جو چول ہوتے ہیں ایک دوسرے میں ایسا فکس ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہوئے بھی علیحدہ معلوم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے علیحدہ نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے سے مختار نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے مجبور ہوتے ہیں. وہ ہے کمال. واہ. مثال میں پیش بے کر شک. رہا ہوں، حقی صاحب کی غزل ہے جس کی ردیف ہے ہاں. آوازیں. اب آوازیں میں کیا نکالیں گے؟ اور یوں تو ہر سمت سے اٹھتی ہیں بڑی آوازیں، نہ واہ. کوئی جوت نہ جھنکار نری آوازیں. خافیہ بھی پڑھ رہا ہوں میں، آواز بلند، بڑی آوازیں نری آوازیں، گونج اٹھی تو سرے بزم قیامت کر دیں، یہ گلوگیر شکنجوں میں کسی آوازیں. کیا مصرع ہے! واہ واہ واہ، بہت خوب. شاعر دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی آواز کہہ رہا ہے، نری آواز کہہ رہا ہے، کسی آواز کہہ رہا ہے. پھوٹ نکلے گی کسی دن گل و گلشن کی طرح، ہیں بہت خاک کے تودوں میں دبی آوازیں، واہ واہ. ملتے واہ. ہیں تہہ تیغ تڑپتے ہوئے بول، کبھی دیکھی ہے سلیبوں پہ یہ چڑی آوازیں. تو آپ دیکھ پیغمبر رہے ہیں ہمارے کہ والد کے اوپر. بڑی آوازیں، بڑی آوازیں، نری آوازیں، کھڑی آوازیں، کہیں دامن میں لگی آگ کہیں دل سلگے، ساس کے لب پہ تھی وہ سوز بھری آوازیں، ہم نوا میرا نہ تھا کوئی بھی پہلے، اور اب میری آواز سے ملتی ہیں کئی آوازیں. کئی آواز. دیکھیں، واہ میں واہ، یہاں پر بہت خوب، دو چیزیں بہت خوب. بتا رہا ہوں کس طریقے سے اس کو کہتے ہیں غزل کا شعر. مجھے وہ چیزیں کہنی نہیں آتی کہ جو ہے انفرادی ہوتا ہے. میں ثابت کرنا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں دو تین چیزیں ہی نہ صحیح، جس کو منطق سے، کیونکہ آج کا جو 21ویں صدی کا دور ہے، آج کا جو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کا جو ہمارا نسل جوان ہے، جس کو جو سائنس کا دودھ پی کر پلا ہے، وہ لفظوں سے نہیں مانتا، اس کو دلیلوں سے بتانا پڑے گا. آج کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفارمیشن کے دور میں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس غزل میں مشکل ردیف آوازیں لکھ کر کس طریقے سے، اور خافیہ بڑی آوازیں، نری آوازیں، کسی آوازیں، دبی آوازیں، چڑھی آوازیں، بھری آوازیں، کئی آوازیں، تم اپشتے ہو وہاں اپنی الاپیں حقی، نہ سنے جائیں جہاں کان پڑی آوازیں. یا محاورہ ہے کان پڑی آوازیں. محاوروں کی صحت، محاوروں کا بندوبست، محاوروں کا مصروں میں تلاطم، یہ ہے غزل آپ کے حقی کی. افسوس واہ، بہت کہ خوب. تم کو میر کی صحبت نہیں نصیب. تم کو کاش کہ تم بیٹھتے، اردو ادب کے یہ لوگ کاش کے بیٹھتے. تارے پیرہن، دل راس، ان کے جو 4 مجموعے ہیں، رومانی شاعر ہے، شیرانی کی طرح نہیں، حسرت کی طرح. وہ شاعری جس میں حسن الفاظ کے حریر سے چھن کے نکلتا ہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. بڑے شاعروں کا تغزل. میرانیس مرثیہ کا شاعر ہے، اپنے سمدی کے ساتھ جا رہا ہے لکھنؤ کی گلی میں، طوائفیں کھڑی ہیں باہر، وہ دیکھ رہی ہیں، دیکھو دیکھو میر صاحب جا رہے ہیں. تو طوائفیں اپنے سر پر آنچل ڈال کر اس بوڑھے شاعر میر انیس کو دیکھ رہے ہیں. سمدی نے مذاق کر دیا، کہا میر صاحب ان کی نظر بھی آپ پر ہے. سمدانا ہے نا. اب جواب دیکھیے میر صاحب، مصرع کہہ دیا، کیونکہ یہ لوگ اپنی صورتوں کو اپنے دوپٹے سے چھپائے ہوئے تھے. وہ دیکھتے ہیں ہم کو دوپٹے کو تان کر، دیتے ہیں ہم کو دیدارے
دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوپٹہ جب صورت پر آ گیا تو بڑے شاعر نے کہا دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر. تو جب بڑا شاعر آپ کے جو ہے حسن کو بھی بیان کرتا ہے تو غزل لکھ دی حقی نے، مہکی ہے معطر ہے فضا ان کے لبوں سے، حسن سخن اور نام خدا ان کے لبوں سے. یہاں پر حسن کے ساتھ اور خدا کے ساتھ لب کا تذکرہ کر کر جنسیت کو پوری طریقے سے جذب کر لیا، تقدیس کا پیرہن پھیلا دیا. مہکی ہے معطر ہے فضا ان کے لبوں سے، حسن سخن اور نام خدا ان کے لبوں سے، ہر بات شگفتہ ہی لگی ان کے لبوں کی، ہر آن شگوفہ سا کھلا ان کے لبوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں میں غزل پڑھ رہا ہوں حقیقی. ہوگا کسی سینے میں چھپا حرف وفا بھی، ہوگا کسی سینے میں چھپا حرف وفا بھی، آتی تو ہے خوشبو وفا ان کے لبوں سے. واہ واہ، بہت خوب. لفظ کا برتنا دیکھ رہے ہیں آپ. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کیونکہ سماج انسانی چہروں کی جو بو قلمی ہے، نظر کچھ آتے ہیں جبکہ کچھ اور ہیں. ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے. لہجہ دیکھیے، واہ. بحر کا بہاؤ دیکھیے، انداز دیکھیے. ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے، اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے. وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان، لیکن نظر کو ضد ہے کہ تنہا دکھائی دے. حقی یہ جانیے کہ بس اب آ گئی بہار، جب چشم گل سے خون ابلتا دکھائی دے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بعض ردیفوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے کلام کو کس طریقے سے آپ کے نغمگی بشارتے ہیں، کس طرح بن کے حسین لب پہ فغاں آتی ہے. سند تضاد جہاں پر دو لفظ آپ کے سند تضاد جہاں پر دو لفظ تضاد میں آتے ہیں اس کی طرف دیکھیے. کس طرح بن کے ہنسی لب پہ فغاں آتی ہے، مجھ سے پوچھو مجھے پھولوں کی زباں آتی ہے. خوش اداؤں کے سخن ایک ہیں سارے حقی، ان کو یورپ میں بھی دلی کی زباں آتی ہے. وہ غزلیں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں نے ان کے تراجم پہ بات چیت کی، نہ میں نے ان کے افسانچوں پہ بات چیت کی، نہ میں نے ان کی لغت پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی لسانیات پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی تنقیدات پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی آپ کے ساختیات پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کے آپ کے بچوں کے نظموں پر بات چیت کی، نہ میں نے ان کی جو پورے آپ کے میزان وغیرہ کے جو بات چیت میں نے کی. صرف اس میں چند شعر آپ کے غزل کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے دوستی میں خسارے ہیں روگو، مگر کیا کریں دل کے مارے ہیں یارو. بڑے دوستی میں خسارے ہیں یارو، انداز دیکھیے، مگر کیا کریں دل کے مارے ہیں یارو. جو اترے چلے آ رہے ہیں زمین پر، یہ کس آسماں کے ستارے ہیں یارو. یہ غزل دیکھیے، انداز ہے موسم میں میرے رنگ غزل کے، آتی ہے تیری یاد بڑے بھیس بدل کے. ختم کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں بات چیت نامکمل بات ہے. ایک انٹروڈکشن ہے، ایک تعارف. یاد آنے لگا پھر وہ سکون تیری گلی کا، پھر دل کا تقاضا ہے کہ بیٹھے کہیں چل کے. زبان دیکھیے آپ کے جو ہے، خائف نہ ہو ارباب خرد اہل جنوں سے. یہ شعر لیتے جائیے اور بتائیے کتنے لوگ ایسا شعر لکھ سکتے ہیں. خائف نہ ہو ارباب خرد اہل جنوں سے، وحشت میں بھی پڑھتے ہیں بہت پاؤں سنبھل کے، وحشت میں بھی پڑھتے ہیں بہت پاؤں بہت سنبھل پاؤں کے. سنبھل کے. واہ. اب میں تمام چیزوں کو آپ کے جو ہے چھوڑ کر صرف ایک آخری چیز یہ بتانا چاہتا ہوں،
پہلے میں کہ گرائنڈر چلانے لگا. کہ جس طریقے سے جو ان کی معروف ترین غزل ہے کہ ایمائے غزل کرتی ہے موسم کی ادائیں، ایک موج ترنم کی ہوس میں ہے فضائیں، آ ہم تجھے محراب تمنا میں سجائیں، اے شمع وفا دور تیرے سر کی بلائیں، ہر گام یہ کہتی ہے وہ بدمست ادائیں، جب ہاتھ میں خنجر ہو تو کیوں ہوش میں آئیں، آئینے سے ہوتی ہیں صلاحیں کہ کسی کو جب خوب مٹانا ہو تو کس طرح مٹائیں، اے مسکن خوبان زماں شہر عزیزاں، ہم بھی کبھی بکنے تیرے بازار میں آئیں، اتنی مشکل، اتنی خوبصورت، اتنی نغمگی. ایک ایک شعر پر میں 5 منٹ بات کر سکتا ہوں. بہرحال یہ ہے ایک معمولی سا تعارف اس نابغہ روزگار کا، جو غزل کا شاعر ہے، جو من موہنی شخصیت ہے، جو عجائب کا مجموعہ ہے، جو تخلیق کا سرچشمہ ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسی شخصیت پر، جن کے لیے کانفرنسیں ہونی چاہیے، کیا اردو ادب کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ عوام تو کجا، خواص بھی ان سے واقف نہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے فرض کو، اور میں پھر دوبارہ شفیق مراد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کو واجب کفائی سمجھ کر آپ نے شان اللہ خقی صاحب کی شخصیت اور فن پر دنیا ادب میں اس گفتگو کو ہوا کے دوش پر معطر بھی کیا، اور لوگوں کو اس طرف سوچنے پر مجبور کیا کہ بڑی قومیں اپنے بڑے لوگوں کو یاد کرتی ہیں، ورنہ وہ بھی یاد رفتگان میں چلی جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ.